Dr. Sayyida Imrana Nashtar Khairabadi belongs to the family of Allama Fazl-e-Haq Khairabadi, who is a great religious scholar, poet, and leader, who is the main figure of the Indian Rebellion of 1857, and who is at the forefront of issuing fatwa against Wahhabi ideology. Dr. Sayyida Imrana Nashtar has received her PhD degree in linguistics from Aligarh Muslim University in India. As an associate professor, she taught linguistics at Aligarh for 12 years, and she now lives in Atlanta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam. Honorable Sir Sheikh Muhammad Yahya An-Ninoui, respected Sir Sheikh Muhammad Mendis, respected members of Milad Committee, brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The paper is in Urdu language. The topic of my paper is Ishq-e-Nabi sallallahu alaihi wasallam. میں اپنی بات کا آغاز حضرت بیکل اتساہی کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گی. لذت یاد نبی، ذکر نبی، حب نبی، تو نہیں ہے تو دو عالم میں کوئی چیز نہیں. 12 ربیع الاول کا دن دنیا کی تواریخ میں کس قدر مبارک، مسرتوں کا، تجلیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، خوشبوؤں کا دن ہے، جس دن بی بی آمنہ کے گلشن جنت میں حضور پر نور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے اور سچے دین کے علمبردار بن کر دنیا سے تیرگی، کفر، گمراہی، جہالت، ظلم اور تشدد کو مٹانے کے لیے شمع ہدایت بن کر جلوہ افروز ہوئے. ان کی آمد پر میرے دادا حضرت علامہ مستر خیرآبادی نے کچھ اشعار کہے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. آمد مصطفیٰ کی باتیں ہیں، گلشنوں سے ہوا کی باتیں ہیں، مسکراتے ہیں آپ دنیا میں، آج گھر گھر خدا کی باتیں ہیں. حضور اکرم رحمت عالم سید البشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، کمالات اور صفات کا احاطہ کرنا اور انہیں بیان کرنا انسانی قدرت اور طاقت کے باہر ہے. عظمت مصطفیٰ اللہ اکبر، سالار انبیاء وہ نور اطہر، سرتاج اولیاء وہ رب کے دلبر، ختم الرسول وہ حق کے پیغمبر، ساقی کوثر وہ شافع محشر، مونس بے کساں وہ امت کے رہبر، رحمت عالم وہ محبوب داور، عروج کیسا ہے ان کو میسر، شفاعت ہے سب کی انہی پر منحصر. عجب شان سروری ہے، عجب آپ کی برتری ہے، عجب آپ کی دلبری ہے، سراپا محبت ہیں آپ، سراپا شفقت ہیں آپ، سراپا رحمت ہیں آپ، مالک حسن صورت ہیں آپ، مالک حسن سیرت ہیں آپ، وجہ کونوں مکاں ہیں آپ، کونین کی جاں ہیں آپ، سب پہ لازم ہے آپ کا ادب و احترام، اللہ اور فرشتے بھیجتے ہیں آپ پہ درود و سلام. آپ پر ہو آقا ہمارے کروڑوں درود، آپ پر ہو آقا ہمارے کروڑوں سلام. جو بھی گستاخی رسول کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنا دین، دنیا اور آخرت خراب کرتا ہے. جو اپنے دل میں محبت مصطفیٰ کو سجاتا ہے وہ اپنے قدم صراط مستقیم پر جماتا ہے. Brothers and sisters, سرکار دو عالم کی ذات پاک، ان کا اخلاق حمیدہ، ان کی فطرت سلیمہ، ان کی صفات قدسیہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، قرآنی تعلیمات کا آئینہ ہے اور طالب حق کے لیے سرمایہ ہدایت ہے. مومن کے ہر عمل میں حضور کی پیروی لازم ہے. کچھ اللہ والے حب نبی اور محفل میلاد کو بدعت پرستی کہتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. بقول حضرت بسمل نقشبندی کے دور نمرود ہے ایمان بچاؤ بسمل، لوگ کرتے ہیں یہاں بات پیغمبر جیسی. دراصل یہ لوگ گمراہی کے جنگل میں بھٹکتے ہیں.
دین کے مسئلے کو لے کر ہر ایک سے جا اٹکتے ہیں. سنتوں کو تج دیا ہے انہوں نے. دین کے غلط نقطے یہ بتاتے ہیں. خود تو گمراہ ہیں ہی, دوسروں کو بھی راہ سے بھٹکاتے ہیں. نماز جو یہ پڑھتے ہیں رسول پاک نے بتلائی ہے. قرآن پاک کی دولت ان کے پاس نبی پاک سے آئی ہے. توحید کا تصور بھی حضور پاک نے دیا ہے. وسیلے کے ان منکروں کو اللہ ہی حافظ ہے. روز محشر جب وہ جائیں گے کس طرح آقا کا سامنا کر پائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے حضرت بیکل اتساہی نے فرمایا ہے کہ جو سرور کونین کے دامن سے الگ ہے, بیکل وہی جنت کی ڈگر بھول گئے ہیں. میرا ایمان ہے رسول اللہ سے محبت کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, قرآن پاک سے محبت کرتا ہے, احکام شریعت سے محبت کرتا ہے, حدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ سے محبت کرتا ہے. وہ رسول پاک کے اوصاف کریمہ کو اپنی شخصیت میں اتارنے کی پوری کوشش کرتا ہے جو سرکار دو عالم کی حیات طیبہ سے اجاگر ہے. جہاں محبت ہے, شفقت ہے, شجاعت ہے, صداقت ہے, سخاوت ہے, امانت ہے, دیانت ہے, درگزری ہے, معافی ہے, رحم ہے, عدل ہے, صبر ہے, شکر ہے, برداشت ہے, رضائے الہی ہے, زہد و تقوی ہے, ایمان کی چمک ہے, اعمال کی مہک ہے. رسول اللہ سے محبت کرنے والا یتیم کی معصوم نگاہوں سے محبت کرتا ہے, مظلوم کی آنکھوں سے محبت کرتا ہے, بوڑھے اور بیماروں کی کراہوں سے محبت کرتا ہے, نادار اور مفلس کے پھیلے ہوئے دامن اور صداؤں سے محبت کرتا ہے, والدین کے قدموں کی جنت سے محبت کرتا ہے, پڑوسی کے حقوق سے محبت کرتا ہے, رشتہ ازدواج کی ریشمی ڈوریوں کے تحفظ سے محبت کرتا ہے, بیواؤں کی قسمہ پرسی اور ان کی حرمت سے محبت کرتا ہے, وہ پارسائی کی چادر کی عظمت سے محبت کرتا ہے, قرابت داروں کے رشتوں کے تقاضوں سے محبت کرتا ہے, وہ امن کی راہوں سے محبت کرتا ہے, وہ دین کی پناہوں سے محبت کرتا ہے. بھلا وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو صراط مستقیم پر ہوتا ہے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن صورت اور حسن سیرت سے محبت کرتا ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالی خود عاشق ہے. عشق رسول وہ پاکیزہ جذبہ ہے جو ہر شر, فساد, مکر, فریب, دھوکہ دھڑی, جہالت, سیاست, حرص و حوث, خود غرضی, انا, ظلم و تشدد سے پاک ہوتا ہے. عشق رسول کے سمندر میں غوطہ ہو کر امتی ایمان کے موتی لاتا ہے. سرکار دو عالم سے محبت کرنا ہر مومن کا اولین فرض ہے. حضور پر نور سرکار دو عالم رحمت عالم ہیں, آپ نور ازل ہیں, شفاعت کا تاج آپ ہی کے سر مبارک پر ہے, تمام انبیاءوں پر آپ ہی کو فوقیت حاصل ہے, آپ ہی آخری نبی ہیں. کلمے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا نام آتا ہے. اذان آپ کے نام مبارک کے بغیر ادھوری ہے. نماز درود و سلام کے بغیر نامکمل ہے. حوض کوثر کے آپ ہی مالک ہیں. مقام محمود آپ ہی کو حاصل ہے. معراج کی عظمت آپ ہی کو نصیب ہوئی. قرآن پاک آپ ہی پر نازل ہوا. لحد میں آپ کی شبیہ کو دکھا کر سوالات کیے جائیں گے. اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. کیا یہ سب باتیں سرکار دو عالم کی عظمت اور وسیلے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرا دعویٰ ہے کہ سرکار دو عالم کو اپنا جیسا بشر کہنے والے گر رسول پاک کے اعجاز, اکرام, احسان اور عظمت اور گہرائی پر سے غور کریں تو وہ بھی عشق رسول کے سمندر میں ڈوبے بغیر نہیں رہ سکتے. بے شک ہم عشق رسول کا دعویٰ جب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی محراب قلب میں عشق رسول کی شمعوں کو نہ فروزہ کر لیں, جب تک ہمیں اپنے کردار کو ان کے اوصاف کریمہ اور اخلاق حمیدہ کا آئینہ نہ بنا لیں, جب تک ہم اپنے رحل دل پر قرآن پاک کو نہ سجا لیں,
जब तक हम अपनी सांसों को जिक्र इलाही से ना मुअत्तल कर लें, जब तक हम अपने दिल की गहराइयों से कलमे तौहीद का इकरार ना कर लें, जब तक हम अपनी जमीन शौक को अल्लाह सुब्हाना व तआला की सजदों की दौलत से आरास्ता ना कर लें, जब तक हम अपने कदमों को दीन इस्लाम के सच्चे दिल से गामज़न ना कर लें, हम सच्चे मोमिन और अच्छे उम्मती होने के हकदार नहीं हो सकते। मैं अपनी इस बात को, अपने जिक्र को एक छोटी सी दुआ पर खत्म करती हूँ। इलाही हम सबको तौफीक इबादत दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की मोहब्बत दे। लहर में देख कर शबी मुबारक सरकारे दो आलम की पुकार उठे, मेरे आका ऐसी निस्बत दे। रोजे हिसाब डाल दे करम की चादर हमारे गुनाहों पर, मेरे करीम तू हमें बख्श दे, मगफिरत दे, जन्नत दे। रोजे महशर जब हाजिर किए जाएं हुजूर में हुजूर के, सरवरे अंबिया के लुत्फे करम की लताफत दे। इलाही हमें बाज रख तोहमत और बहतान जैसे गुनाहों से, हमारी जबानों को नूरे तहारत दे, हुस्ने सदाकत दे। खोल दे गफलत की पट्टियां हमारी बद आंखों से, हमारी चश्म बीना को नूरे बसीरत दे। बुझा दे आग नफरत की दिलों के तंदूरों से, खुदाया अबरे करम भेज हमें आबे रहमत दे। बचा ले कौम को मेरी जिल्लत की रुसवाई से, इसे आबरू दे, इज्जत दे, हमायत दे, गैरत दे। रहम कर मेरे मौला गम के मारों तबाह हालों पर, खुशियां भेज हर घर में, हर दिल में मसरत दे। बहक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद व औलिया इकराम, मेरे अल्लाह मेरी दुआओं को शर्फ़े क़बूलियत दे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Jazakallah khair. That was very beautiful. As a summary, I can't do justice to that, but she said some beautiful words about the love of the Prophet ﷺ, and how loving the Prophet ﷺ means to love Allah, and how we can inculcate that into our lives. So